رخ کی روشنی سے دل بنا. سیدہ حضرت بی بی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر میں رات کا ٹائم ہے، میں کپڑا سی رہی تھی، اچانک ہوا کے جھونکے سے چراغ گل ہو گیا، بتی بجھ گئی ہے، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. میں نے سوچا کہ سوئی اٹھاؤں گی کہیں ہاتھ میں لگ نہ جائے، کس طرح سوئی اٹھاؤں، اسی فکر میں تھی. اچانک اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے. سبحان اللہ. حضور گھر میں تشریف لائے. اللہ کے حبیب نے تبسم فرمایا، آپ کے دانت اور چہرے مبارک سے ایسا نور نمودار ہوا کہ پورا میرا گھر روشن ہو گیا. وہ سوئی جو زمین پہ گری تھی وہ مجھے نظر آنے لگی، سوئی بھی میں نے اٹھا لی. رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دل بنا، رخ کی روشنی سے دل بنا، گیسوں سے رات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. روشن چراغ اللہ کے حبیب کو اللہ نے بنا کر کے بھیجا. عرض کر رہا تھا اسی لیے تشبیہ دی کہ ایک چراغ سے دوسرے چراغ بھی روشن ہوتے جائیں. سبحان اللہ. حضرت عباد بن بشر، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ دوسرے صحابی حضرت اسید رضی اللہ عنہما اللہ کے حبیب کی صحبت میں ہیں. رات کو کافی دیر ہو چکی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیری رات ہے، گھر کیسے پہنچیں گے کہ روشنی کا بندوبست نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابو تمہارے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، ہمارے ہاں لے آؤ. وہ لاٹھی لائی گئی. اللہ کے حبیب نے اسی لاٹھی پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہے. لاٹھی کسی بلب کی طرح، سیور کی طرح، ٹیوب لائٹ کی طرح روشنی دینے لگی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اسی لاٹھی کو لے جائیں، یہ تمہیں راستہ بتائے گی، روشنی نظر آئے گی. آگے بڑھے وہ صحابی انہوں نے فرمایا ہم رات کو جا رہے تھے، لاٹھی برابر روشنی دیتی ہوئی جا رہی. سبحان اللہ. لائٹ چارج ہوتا ہے اس طرح راستہ نظر آ رہا ہے. آگے جاتے جاتے ابھی ان صحابہ کا راستہ پھر علیحدہ ہو رہا. ایک کا گھر کسی اور طرف ہے، دوسرے صحابی کا گھر کسی اور سمت ہے. صحابی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابھی یہ لاٹھی آپ کے پاس تو روشن ہے. حضرت عباد بن بشر سے فرمایا لاٹھی آپ کی تو روشن ہے، آپ کو تو راستہ نظر آئے گا، مجھے راستہ کیسے نظر آئے گا؟ تو فرمایا کہ اسے تم بھی کوئی چھڑی کوئی لاٹھی اٹھا لو، میری لاٹھی کے ساتھ ملاؤ، میرا ایمان ہے کہ حضور کے صدقے تیری لاٹھی میں بھی روشنی آ جائے. سبحان اللہ. وہ لاٹھی اٹھائی حضرت اسید نے، اس لاٹھی کے ساتھ ملائی، وہ دونوں کی چھڑیاں لاٹھیاں دونوں کی روشن ہو گئی، دونوں کے لیے راستہ برابر. سبحان اللہ. دوستو یہ فیض مدینے سے چلا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. میرے دوستو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے وہ فیض اور روشنی چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو روشن فرمایا، اس کے بعد اولیاء اللہ کے دل روشن ہو گئے. یہ اولیاء اللہ کے ہاں جو یہ ایمان کی روشنی نظر آتی ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی روشنی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. بندہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نور سے منور فرما دے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا نور لے کر کے وہ ذکر خدا بندی کماتے اللہ اللہ کرتے کرتے آ رہے ہیں. یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تھوڑا اللہ والوں کا ذکر بھی ہو جائے. درود شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے. سامنے کمہار بھٹی میں برتن پکا رہا ہے. اللہ والے ذکر کریں اللہ 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 اللہ. ذکر کرتے کرتے جب وہاں بھٹی پہ کھڑے ہوئے، کہیں کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ آپ اس ایک استاد کے پاس شاگرد تھے، وہ استاد برتن بناتا تھا. حضرت بہاؤالدین روزانہ اس پہ نقش کرتے تھے. ایک دن آپ نے نقش نہیں کیے. کسی نے کہا حضرت اسی استاد سے کہا کہ آپ کے شاگرد نے برتن ویسے ہی بھٹی میں رکھے، نقش نہیں بنایا ہے. جس طرح مٹکے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ جو پکے ہوئے مٹکے پہلے کچی مٹی سے بنائے جاتے ہیں، ان پہ نقش بنایا جاتا ہے، پھر آگ میں وہ پکائے جاتے ہیں. لیکن اگر پہلے نقش نہیں بنا تو بعد میں نہیں بنتا. تو کسی شخص نے کہا حضرت آپ کے شاگرد بہاؤالدین نے آج نقش مٹکوں پہ نہیں بنایا، وہ برتن تو ویسے آگ میں ڈال دیے ہیں. حضرت نے فرمایا بہاؤالدین، اس استاد کمبھار نے کہا بہاؤالدین مٹکوں پہ برتنوں پہ نقش نہیں بنائے. کہا حضرت نقش بن جائے گا. آپ جا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ کا ذکر کیا. اس استاد نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، جتنے برتن بھٹی میں پڑے ہوئے تھے وہ آگ ختم ہو گئی. ہر ایک کے اوپر لکھا تھا اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا کمال کی بات تھی نظر عنایت سے. اسی لیے کہا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہے، دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے. اللہ والے نے نصیحت کی، اے دھوبی کپڑے تو دھوتے ہو، ساتھ میں اللہ اللہ بھی کیا کرو. وہ دھوبی کپڑے دھوتا ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ. اس ذکر کرنے کی برکت سے اس دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے جو پہنتا تھا اس کا دل اللہ اللہ. سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. یہ حضور کے صدقے اولیاء اللہ کے سینوں سے نصیب ہوتا ہے. میرے دوستو، یہ فیض مصطفیٰ ہے، جس کو جو کچھ ملا ان کے در سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. جس کو جو ملا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. اللہ ہم سب امت کو چاہے کسی بھی سلسلہ عالیہ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ محبت عطا فرمائے. اللہ ہم سب سنیوں کو ایک اور نیک بنا دے. میرے آقا کے طریقے کے اوپر اللہ چلا. آمین. صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے لیے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل میں ایک بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء مع من احب. قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی اس کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور مقام پہ فرمایا
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے، تابعداری کریں گے، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، ہمیں اللہ وہ فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، نماز 5 ٹائم پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کا ایمان مکمل کامل رہتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے دین میں نقص نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، ولیوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو، عرض کر رہا تھا اللہ وہ محبت اور تابعداری عطا فرمائے۔ ایمان کی نشانی ہے اللہ کے حبیب کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میں مومن ہوں، بہت ہی بڑا مومن ہوں، ایماندار ہوں۔ آئیے اللہ کے رسول سے پوچھیں، یا رسول اللہ سب سے بڑا ایماندار کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا آپ تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں والدین، اولاد، تمام ہر چیزوں سے بڑھ کر کے مجھ حبیب پیارے سے محبت نہ ہو، تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، سبق سیکھیں اس سلسلہ عالیہ نقشبند کے سالات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت لگائی، اپنا جان مال تن من دھن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ محبت ایمان کی نشانی ہے۔ سر صاحب کسی سندھی میں کسی محبت کی ترجمانی کی کسی نے، درود شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیے تو میں عرض کروں۔ سر صاحب سجن توتا صد بار کیا صدقے، سب مال مجھوں ملکت گھر بار کیا صدقے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جان، یہ سانس، یہ مال، یہ ملکت، یہ گھر دولت آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ترغیب دی تھی کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں پوری جھاڑو لگا کر کے جو کچھ گھر میں تھا گٹھڑی میں باندھ کر کے اپنے بدن کے کپڑے بھی ڈال دیے، گوری کا لباس پہن کے کھجور کے کانٹوں سے آ رہے۔ اتنی کیا بے انتہا محبت تھی حضور کے ساتھ، بے مثال۔ سبحان اللہ۔ حضور کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کس لباس میں آئے ہو، کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو سب کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ سجن توتا صد بار کیا صدقے، سب مال مجھوں ملکت گھر بار کیا صدقے۔ اتنے میں جبریل امین آئے،
بوری کا لباس پہنا ہوا ہے کھجور کے کانٹوں سے اسے پیوستہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے جبریل پہلے تو آیا کرتے تھے تمہیں جنتی لباس بے تن ہوتا تھا، جنتی پوشاک میں آتے تھے، فرشتوں کے آپ سردار ہیں، کیا بات ہے آج بوری کے لباس میں آئے ہو؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج یہ مجھ اکیلے کا لباس نہیں، پوری کائنات میں اللہ نے جتنے فرشتے بنائے سب کو اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب کے دوست نے جو لباس پہنا ہے ان کی ادا مجھے پسند آئی ہے، سارے تم وہی لباس پہنو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، محبوب بین جالکھ مجھے روح جو تو رانو، محبوب بین جالکھ مجھے روح جو تو رانو، سب سو ہمارا تو تا سنسار کیا صدقے۔ اما عائشہ کے سامنے عرض کی گئی یوسف علیہ السلام ایسے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ اللہ اما عائشہ نے فرمایا ان مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، اگر اللہ میرے نبی کے حجاب کو نورانی حجاب کو اللہ تعالیٰ جن پردوں میں چھپا کر کے بھیجا ہے ایک پردے کو ہٹا دے تو یہ اپنے دلوں کو چیر دیتی۔ سبحان اللہ۔ ترجمانی کہتے ہیں محبوب بین جالکھ مجھے روح جو تو رانو، سب سو ہمارا تو تا سنسار کیا صدقے، ہی جان تہکڑیا جے ہزارہ جن جانیوں، یہ ہکڑی جان ہے، یہ ایک جان ہے، اگر میرے پاس 1000 بھی جانیں ہوتی۔ حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا، کافر تلواروں نیزوں سے آپ کو اذیت دے رہے تھے، کاٹ رہے تھے، کہیں چوٹیں مار رہے تھے، کوئی تیر مارتا کوئی تلوار مارتا۔ ایک کافر نے کہا اے خبیب آج تو دل کرتا ہوگا تمہیں جو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے تمہارا دل کرتا ہوگا کاش تم بچ جاؤ، تیری جگہ تیرا نبی ہوتا، اس کو ہم یہ تکلیف پہنچاتے۔ صحابی رسول نے فرمائے بدبختوں یہ کیا بات کر بیٹھے، میں یہ سمجھوں گا کہ اسی جگہ پہ میرے نبی ہوتے انہیں تکلیف پہنچ جاتی، انہیں تکلیف وہاں پہنچا دے۔ یاد رکھو یہ خبیب کی ایک جان ہے، لیکن میں یہ تو پسند کرتا ہوں مجھے مارا جائے، شہید ہو جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مجھے اذیتیں دے دے کر کے پھر قتل کر دو، شہید کر دو، پھر اللہ مجھے زندہ کر دے، پھر تمہیں تلواروں تیروں سے مجھے ختم کر دو، شہید کر دو، یہ تو میں پسند کروں گا کہ 1000 مرتبہ ایسا ہو جائے۔ وہ تو گوارا ہے اپنی جان پہ، لیکن میرے محبوب مدینے والے کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چبھے یہ غلام کو منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، ہی جان تہکڑیا جے 1000 جن جانیوں، ہی جان تہکڑیا جے 1000 جن جانیوں، مجھا جانب تو تا سب لکھوار کیا صدقے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
حکم فرمایا میرے نبی کی تابعداری کرو، میرے نبی کے ساتھ محبت رکھو جو تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا پیارا نبی آیا جو امتیوں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، پیارے نبی کو کبھی گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میرے نبی کو گوارا نہیں ہوتا۔ جس طرح میں اللہ اپنی مخلوق پہ رؤوف و رحیم ہوں، میرا نبی بھی سب کے اوپر مہربان رؤوف و رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ العزیز موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور کی اپنی امت کے ساتھ محبت سبحان اللہ۔ سمجھنے کی بات ہے، میرے آقا میرے پیارے نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت و شفقت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بڑی بھوک لگی تھی، کچھ دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا، پریشان راستے میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی صحابی لے جائے کھانا کھلائے۔ فرماتے ہیں صحابی آتے گئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق سلام تو کیا، کھانے کا پوچھا نہیں۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام بھی کیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ لگتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھایا۔ جی حضور کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، بالکل نقاہت کمزوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب ساتھ لے آئے، مسجد نبوی میں بٹھایا اور گھر بھیجا پیغام دینے والے کو کہ پوچھو ہمارے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ دے دے۔ اللہ کے حبیب کے در اقدس سے ایک دودھ کا پیالہ ملا، عرض کی کہ حضور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ صحابی دودھ کا پیالہ لا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کئی دنوں کی بھوک تھی، جب پیالہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ مسجد نبوی کے ساتھ جو اصحاب صفہ 70 صحابہ کے قریب وہاں رہتے تھے، وہ 70 صحابہ ان کو بھی لے آئیں، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، ان کو بھی یہ دودھ پلایا جائے، آپ بھی دودھ پی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ دودھ کا پیالہ میرے لیے کافی ہے، میری بھوک مشکل سے مٹے گی، 70 صحابہ ایک پیالے سے کس طرح پیئیں گی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سب صحابہ کو لے آیا، وہ اللہ کے رسول کے صحابی حضور کے ارد گرد حلقے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب یہ پیالہ اٹھاؤ، باری باری صحابہ کو پلاتے آؤ۔ وہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک صحابی کو پیالہ پیش کیا، وہ جب پینے لگا اللہ کے حبیب ہر ایک سے فرماتے پیٹ بھر کر کے سیر ہو کر کے اچھی طرح دودھ پی لو۔ وہ صحابی ایک پیتا، دوسرا صحابی پیتا، تیسرا صحابی پیتا، 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ آخر میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کو سب سے زیادہ بھوک لگی ہے، میں نے چاہا آپ کو یہ تکلیف ہے پہلے آپ میرے پاس آئے، لہٰذا یہ ثواب تقسیم کرنے کا بھی تمہیں مل جائے، اب دودھ پی کر کے بھی پیاس بجھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پینے لگا ہوں، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اور بھی پیو، اور بھی پیا، فرمایا اور بھی پیے۔ میں نے عرض کی حضور اب میرا پیٹ بھر چکا، پیاس اور بھوک مٹ چکی ہے، سیر ہو گیا ہوں،
سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ میں جب دیکھو دودھ جتنا گھر سے آیا تھا برابر پیالہ دودھ کا بھرے کا بھرا ہے، ایک قطرہ بھی دودھ کم نہیں ہوا ہے. سبحان نعرہ رسالت. نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. پیارے شفیق اللہ کے رسول نے سب سے آخر میں خود دودھ نوش فرمایا، پہلے امتیوں کو پلایا پھر خود پیا ہے. میرے دوستو اسی سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے مسلمان کا جھوٹا پیتا ہے، اس میں اللہ شفا رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ حضور کے معجزے کے ساتھ اللہ نے کتنی برکت عطا فرما دی ہے. حضرت جابر کی دعوت پہ حضور آئے، بکری ذبح کی تھی. اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابو ٹولیاں بنا کر کے 10 کی کھانا کھاتے جاؤ، گوشت کھاؤ، سالن کھاؤ، روٹیاں کھاؤ، لیکن اسی گوشت میں سے جو ہڈیاں نکلی انہیں توڑو نہیں. ایک جگہ جمع کرتے جاؤ. صحابی وہ کھانا کھا چکے، ہزارہ صحابی تھے، 10 آدمیوں کا کھانا تھا، سب میں برابر ہو گیا، سب کھا کر کے سیر ہو چکے. وہ ہڈیاں جو ایک جگہ رکھی تھی، اللہ کے حبیب نے ان ہڈیوں پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اللہ کے حکم سے دوبارہ ہڈیاں جڑنے لگی، گوشت ہونے لگا، دوبارہ بکری زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی. نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. دوستو اللہ تو فیض محمدی سے ہمارے سینوں کو منور فرماتا ہے. ایک شخص عرض کی یا رسول اللہ مجھے گناہوں کے خیال آتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے دوبارہ کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں. دوستو یہ بات ایمان سے سمجھ میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو ہریرہ لقب ہے. 4 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، سارے کام کاج چھوڑ کر کے میرے آقا کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے. فرماتے میں نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کی حضور بات سمجھنے کی، توجہ سے سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات گرامی سنتا تو ہوں، کچھ باتیں بھول بھی جاتا ہوں، بھول ہو جاتی ہے، یہ کمزوری ہے دماغ کی. حضور میں کیا کروں، آپ دم فرمائیں، کوئی علاج فرمائیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. کیا فرمایا؟ چادر بچھاؤ. حضور نے فضا میں یوں ہاتھ بلند کیے، کچھ ہاتھوں میں اٹھایا، خالی فضا میں ہاتھوں میں اٹھایا اور چادر میں ڈالا. دوبارہ فضا میں یوں ہاتھ بھرے اور چادر میں ڈال دی. تیسری مرتبہ فضا میں ہوا میں یوں ہاتھ بھرے چادر میں ڈال دیے. فرمایا ابو ہریرہ بھی چادر کو لپیٹو، جس طرح کوئی چیز سامان کی گانٹھ باندھی جاتی، جس طرح گٹھڑی باندھی جاتی ہے اس طرح باندھو. وہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سمیٹا، باندھا. فرمایا ابھی اپنے سینے کے ساتھ لگا، چادر کو سینے کے ساتھ لگا دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ چادر میں نے سینے سے لگائی، اللہ کی قسم اس دن کے بعد حضور جو بھی فرماتے کبھی مجھ سے کوئی حدیث کوئی لفظ بھولا نہیں. بظاہر فضا سے کیا اٹھائے، بظاہر فضا میں کیا ہے، آپ اور ہم ہاتھ اٹھائیں، سمجھ میں تو نہیں آتی بات. یہ دلیل سے کیسے سمجھ میں آئے گی، یہ محبت عشق سے سمجھ میں آتی.
حضرت انس کے دعوت پہ حضور گئے تھے، حضرت انس کی دعوت پہ حضور گئے تھے، ایک رومال کپڑے سے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرمائے، کھانے کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا اے انس اس رومال کے ساتھ ہم نے ہاتھ صاف کیے ہیں، اب جب بھی یہ رومال میلا ہو جائے اسے دھونے کی ضرورت نہیں، آگ میں ڈال دینا، تھوڑی دیر بعد نکالیں گے یہ دھل کے صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کو آگ جلائے گی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے اس کو ہاتھ لگے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی طرح اللہ کے رسول کے ہاتھ رومال کو لگ جائیں تو رومال نہیں جلتا، اگر حضور کے ہاتھ صحابہ پہ لگے وہ صحابہ جلیں گے؟ صحابہ کو آگ کبھی اثر کرے گی؟ میرے دوستوں، وہ صحابوں کے ہاتھ ولیوں پہ لگے، ولیوں کو ہم گناہگاروں پہ ہاتھ اگر لگے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ملے، محبت و اعتقاد سے، ایمان ہے اللہ آخرت کی آگ سے سب کو بچا دے۔ آپ کو آخر میں دعوت ہے میرے دوستوں، اللہ کے کامل اکمل ولی حضرت محبوب مرشد سجن سائیں مدد اللہ عنہ، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں دوستوں سب کے ساتھ محبت، قادری سلسلے کے ہوں، چشتی سلسلے کے ہوں، سہروردی نقشبندی سلسلے کے ہوں، دوستو یہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے فیض حاصل کرنے والے، لیکن ہمیں جہاں سے فائدہ ہوا ہے وہ آپ کو پتہ بتاتے ہیں۔ دربار عالیہ اللہ آباد شریف پوری بستی میں کوئی بے نمازی نہیں، شادی ہو غمی ہو عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے، صبح شام اللہ کے ذکر کی تلقین ہوتی ہے، پورے گاؤں والوں کو تہجد کے لیے اعلان کر کے لاؤڈ اسپیکر پہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے ولیوں کی دربار پہ جو جاتا ہے محبت و اعتقاد کے ساتھ اللہ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، روشن فرما دیتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے حضرت صاحب کی اجازت سے آپ کو کل بھی ذکر کا وظیفہ سمجھایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ تصور رکھیں، خیال رکھیں کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ سفر کر کے کوئی لوگ شہر میں جاتے ہیں، کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں، سودا سلف لینے کو جاتے ہیں، سامان لے آتے ہیں، کوئی دور کا سفر کر کے جاتا ہے، کچھ اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ میرے دوستو آپ اور ہم جو یہاں آئے یہاں کیا لینے کے لیے؟ محفل میں بیٹھے۔ میرے دوستو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، وہ بندے ابھی محفل سے اٹھتے نہیں، پہلے اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دو۔ بڑی برکت یہ ملی ہے۔ دوسری تربیت آپ کو دعوت دی جاتی ہے، نماز پنجگانہ 5 ٹائم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، وضو کریں تو مسواک استعمال کر کے وضو کریں، ایک نماز کے بجائے 70 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جو سنت سمجھ کر کے ہمیشہ مسواک استعمال وضو میں کرے گا، بزرگوں نے فرمایا ہے اسے مرنے کے ٹائم کلمہ شہادت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی مبارک میرے آقا کی پیاری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو فتنے فساد کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے دوستو زندگی پہ بھروسہ نہیں، کسی ٹائم بھی موت آ جائے، کسی حال میں بھی موت آ جائے، موت برحق ہے، ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے، لیکن کیا ہی خوش نصیبی ہو جب قبر میں جائیں تو ہماری صورت بھی محمدی ہو، سیرت بھی محمدی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لینا الا البلاغ۔